بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے ہیں یا کہیں اور واقعی 25 دسمبر ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ۔ اس کے متعلق آج ایک بڑا سمجھ لیں انکشاف ہوا ہے، ایک بڑی بات ہمیں ملی ہے، اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور جو ہمارا یوم آزادی ہے، پاکستان جب آزاد ہوا تو وہ کیا 14 اگست ہی ہے، یا ہم جان بوجھ کے یہ دن منا رہے ہیں، یا اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے؟ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، آپ پرانی اگر ریکارڈز نکال کے دیکھیں، پرانی ویڈیوز، پرانی تصاویر یا پرانا ڈیٹا آپ کو گوگل سے مل جائے گا، چیزیں مل جائیں گی، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا میں آئے تھے۔ تو جو بعد میں جو ہے 26 دسمبر کو آئے تھے، جس کو 25 دسمبر کر دیا گیا۔ 26 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، اس جہان فانی میں آنکھ کھولی۔ تو ابھی بعد میں ان کو 25 دسمبر کیوں کیا گیا ہے، یہ بھی ابھی تک معمہ ہی ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو برتھ پلیس ہے وہ کراچی نہیں ہے، بلکہ سندھ کے ایک علاقہ ہے ٹھٹھا کے قریب ایک قصبہ ہے جرک، جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے۔ میں پھر بتا دوں، سندھ کے قریب ایک جو سندھ کا ایک علاقہ ہے ٹھٹھا، اس کے قریب ایک قصبہ ہے جرک میں قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے۔ تو شاید ان لوگوں کو لگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک قصبے میں بھائی کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو بانی پاکستان ہے، تو یہ تو توہین والی بات ہے، تو ان کو کراچی میں پیدا کیا جائے۔ تو پھر حیدرآباد سے کمشنر آئے صدیقی صاحب، تو صدیقی صاحب نے یہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو کراچی میں پیدا کروا دیا۔ اور 1960 یعنی کہ 1960 کا نصاب جو ہے، جو لوگ تب کے پیدائش ہیں یا جنہوں نے 1960 کا دور دیکھا ہوا ہے یا 1960 کا نصاب پڑھا ہوا ہے، جو 70 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، آپ ان بزرگوں سے جا کے کبھی پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 1960 جو تک جو ہے پڑھایا جاتا رہا گورنمنٹ کی کتابوں میں، سرکاری کتابوں میں، نصاب میں، کہ قائد اعظم محمد علی جناح ٹھٹھا کے قریب ایک قصبہ جھرک میں پیدا ہوئے تھے، کراچی میں نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو حیدرآباد سے کمشنر آئے صدیقی صاحب، انہوں نے قائد اعظم کو جو ہے وہ 25 دسمبر والے دن اور کراچی میں پیدا کروا دیا۔ شاید انہیں لگا کہ بانی پاکستان کو ایک گاؤں میں پیدا نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں وہ گاؤں والوں سے نفرت کرتے تھے، یا انہیں لگتا ہے کہ گاؤں والے اتنے عقل مند نہیں ہوتے کہ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھا لیں یا اتنا بڑا انقلاب لے کے آ جائیں، انہیں بس شہر والوں کے اوپر بھروسہ تھا، یا انہیں لگے کہ عالمی سطح کے اوپر جب جائے گا کہ یار بانی پاکستان ایک پنڈ سے پیدا ہوئے، ایک گاؤں سے پیدا ہوئے، تو یار یہ بات عزت والی نہیں ہے، تو کیوں نہ شہر میں پیدا کروایا جائے۔ تو انہوں نے شہر میں پیدا کروا دیا قائد اعظم کو۔ اور ایک میں بڑا اور انکشاف کرنے لگا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح تو چلو 26 دسمبر کو جرگ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو 25 دسمبر کراچی کر دیا گیا۔ لیکن ایک اور طریق کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا، اور وہ ہاتھ یہ ہوا کہ 1955 تک ہمارے نصابوں میں یہ پڑھایا جاتا رہا کہ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا تھا، 14 اگست کو آزاد نہیں ہوا تھا، اور یوم آزادی 15 اگست کو منایا جاتا رہا ہے 1955 تک۔ آپ پرانی بکس اٹھا کے دیکھیے، گوگل کے اوپر ساری ریسرچز آپ کو مل جائیں گی کہ قائد اعظم کے ساتھ جس طرح انہوں نے ہاتھ کیا ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ بھی ہاتھ کیا ہے۔ انہوں نے 15 اگست کو بدل کے 14 اگست کر دیا کہ 15 اگست کو انڈیا والے منا رہے ہیں تو ہم 14 اگست کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یار یہ طریق کے ساتھ ایک دھوکہ ہے، ایک ہاتھ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو حقیقت وہ بتانی چاہیے کہ بھائی ہم 15 کو آزاد ہوئے تو ہم 15 ہی منائیں گے، یا اگر 14 کو آزاد ہوئے تو ہم 15 کا ہم نے دن رکھا تھا تو ہم وہی منائیں۔ یا ان کو خیال آیا کہ ہم تو 14 کو آزاد ہوئے تو ہم 15 کو کیوں منا رہے ہیں بھائی، یہ تو جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک منا رہا ہے۔ تو انہوں نے 14 کو منانا شروع کر دیا۔ تو 1955 تک جو ہے یہ 15 اگست ہی تھا، اور 15 اگست کو ہی منایا جاتا رہا۔ تو اب انہوں نے 90 جو ہے وہ کر دیا ہے 14 اگست، اور 1997 کو مطلب انہوں نے وہ کر کے بیچ میں کہ یار ہم جو ہے نا 1947 کہ ہم 1947 میں آزاد ہوئے تھے اور 14 اگست کو ہوئے تھے، 15 اگست کو نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح 26 دسمبر کو نہیں 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، اور ٹھٹھا کے قریب جھرک میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ قائد اعظم تو کراچی میں پیدا ہوئے تھے، وہ تو سنوکر کھیلتے تھے، پینٹ کوٹ پہنتے تھے۔ تو ایک پینڈو انسان یا ایک گاؤں کا انسان یا ایک دیہات کا انسان کس طرح یار پینٹ کوٹ پہن سکتا ہے، یا 21 سجا سکتا ہے، یا وہ سنوکر کھیل سکتا ہے؟ تو یار یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ایک بڑی یہاں پہ ایک آپ کو ایک مزاح کی بات بھی بتاؤں کہ ایک ہمارے بڑے ہی معروف لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب، موصوف جولائی میں پیدا ہوئے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ آپ ان کے ریکارڈز جا کے چیک کریں۔ پھر کسی نے آگے کان میں کہا میاں صاحب
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀਏ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ बनना है तो ਤੁਸੀਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਮੈਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਝ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਤਾਉਲ ਅਤਾਰੜ वर्गे। तो उन्होंने मियाँ साहब की डेट ऑफ बर्थ ही बदल दी। उन्होंने जुलाई से मियाँ साहब को 25 दिसंबर पे पैदा कर दिया जनाब। अब जब जाहिर है अब जुलाई से दिसंबर में आए हैं तो थोड़ी उम्र भी तो कम हुई होगी ना, ज़रा जवान शवान हुए होंगे कुछ महीने, तो उम्र उन्होंने कम करके तो उन्होंने 25 दिसंबर को पैदा करवाया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, सिर्फ सानिए कायद आज़म बनाने के लिए, सानिए कायद बनाने के लिए। इसलिए तो कहते हैं हमारे कायद मियाँ नवाज़ शरीफ। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कायद आज़म जैसा कोई नहीं हो सकता, वो एक है और उन जैसा सदियों में दोबारा पैदा कोई नहीं होगा। वो चाहे किसी भी पार्टी का सरबराह हो, किसी भी पार्टी का रुकन हो, किसी भी पार्टी को लेकर चल रहा हो, लीड कर रहा हो, कायद आज़म जैसा दोबारा पैदा नहीं हो सकता। वैसा ईमानदार, वैसा लॉयल, जो यकीन करें जी, मतलब वो सरकारी खर्चे पर रहते ही नहीं थे, और हमदर्द और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले और अपने मुखालिफ से मोहब्बत करने वाले। यहाँ पे जो हमारी सियासी पार्टी है ना, सॉरी टू से, वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI, ये कोई भी है, ठीक है, वो MQM है या TLP है या मौलाना साहब की पार्टी है, कोई भी पार्टी है भाईजान, पाकिस्तान में जब वो इक़्तिदार पे आते हैं ना तो दूसरों की इज़्ज़तें उछालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मुझे आज भी याद है पीपल्स पार्टी में जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कैसे तस्वीरें नवाज़ शरीफ वगैरह ने गिरवाई जहाज़ से, उन्हें किस तरह इन्होंने जो है वो बदनाम करने की कोशिश की, या मरियम नवाज़ को जैसे नून लीग को बदनाम किया गया, नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली को बदनाम किया गया, मरियम नवाज़ को बदनाम किया गया, ठीक है, या नून लीग ने जिस तरह के हथियार पीपल्स पार्टी पे आजमाए, या PTI ने इनके ऊपर आजमाए, या अब ये लोग PTI के ऊपर आजमा रहे हैं, तो ये लोग तो इज़्ज़त तक पहुँच जाते हैं भाई, घर तक पहुँच जाते हैं, बहन बेटियों तक पहुँच जाते हैं। तो कायदे आज़म ऐसे नहीं थे। कायदे आज़म ज़ाती बदले नहीं लेते थे कि भाई जान ये राना सनाउल्लाह मेरा दुश्मन है, इसके ऊपर पर्चा करा दो, यार ये इमरान खान मेरा दुश्मन है, इसको अंदर भिजवा दो, यार ये मियाँ साहब नहीं बोल रहे, इसको ऐसे कर दो, यार इसको NRO, यार मरियम बड़ा बोलती है, इसको जेल में फेंकवा दो। यार ये नहीं थे कायदे आज़म। कभी भी कंपेयर ना करें, जितने भी कारकुन सुन रहे हैं वो किसी भी पार्टी के, अपने अपने कायद को कायद आज़म के साथ कंपेयर ना करें, उनके कायद आज़म के साथ उनकी तस्वीरें ना लगाएं, उनको सानिए कायद ना बनाएं। खुदा का नाम है, कायद आज़म एक थे और एक ही रहेंगे, उन जैसा सदियों में पैदा नहीं हो सकता। अगर आप सुख का सांस ले रहे हैं तो वो कायद आज़म की वजह से। मुझे बताएं ज़रा, कायद आज़म ने कितने लोगों को कहा जी हम आपको बिरयानियाँ देंगे, वहाँ आ जाएँ, 2-2 हज़ार रुपया ले लें, वहाँ मेरे जलसे में आ जाएँ। या कायद आज़म ने कितनी बार कहा कि जंग लड़नी है, लॉन्ग मार्च कर लें। कायद आज़म ने कितनी मरतबा कहा कि ये बंदा सही नहीं है, इसको ना लेके आएँ। कायद आज़म ने कितनी मरतबा कहा इंडिया हमारा दुश्मन है। कायद आज़म ने कितनी मरतबा कहा कि ये फलाना बंदा जो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको मुल्क से बाहर निकाल दो। ये चीज़ें नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा, और ये जो मैंने 26 दिसंबर वाली बात की आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, और ये ठट्ठा के करीब जो झिरक में कायद आज़म पैदा हुए ये भी ज़रूर सर्च कीजिएगा, और मियाँ साहब जुलाई में पैदा हुए हैं, 25 दिसंबर में नहीं, ये भी सर्च कीजिएगा, और यौम आज़ादी 15 अगस्त को था या 14 अगस्त को, ये भी सर्च कीजिएगा, ताकि आपको हक़ाइक़ पता चलें। तो जो बंदे अपने मुल्क के साथ ही मुखलिस नहीं, उन्होंने इतना कुछ बदल दिया, तो वो हमारे साथ मुखलिस क्या होंगे। उम्मीद है आपको शो अच्छा लगा होगा। विजन वाइब को देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।